آج پس پردہ کا پہلا پروگرام ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ملک کے نامور ماہر آئین و قانون محمد اظہر صدیق ہمارے ساتھ ہیں. ان کے دانش افروز خیالات سے ہم استفادہ کریں گے. 14 اگست کی تقریب کے حوالے سے عوام کے جذبات کو جس انداز میں مجروح کیا گیا، جیسے دین اسلام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے لیے ریڈ لائن ہیں، اسی طرح قائد اعظم کی ذات ہر پاکستانی کے لیے ریڈ لائن ہے، جس کی 14 اگست کو وفاقی حکومت نے خلاف ورزی کی اور وفاق پاکستان کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اشتہارات میں قائد اعظم کی تصویر کو غائب کر دیا گیا. میرا اظہر صدیق چودھری صاحب سے محمد اظہر صدیق صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا ان کی قائد اعظم کی تصویر کا غائب ہونا ایک غلطی ہے یا کسی سوچی سمجھی سکیم کے تحت پاکستان کی نظریاتی سمت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں معذرت کے ساتھ بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی. آج یہ پہلا پروگرام ہے، آپ کوشش کریں گے کہ ریگولرلی یہ چلتا رہے. اکرم نائی صاحب سے آپ تعارف آپ کا ہے، مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں، اور یعنی ایک تو نارمل پروگرام چلتے رہتے ہیں. اب اس کی بجائے ایک پروگرام جو اسپیشل پروگرام ہے، اس کی جگہ پس پردہ پروگرام آپ دیکھا کریں گے، جس میں ہم کوشش کیا کریں گے، راؤنڈ اپ کیا کریں گے چیزوں کو، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں نے ٹویٹر اس لیے کھول لیا کہ مجھے حضرت قائد اعظم کا ایک میں بنیاد بنانا چاہتا ہوں اپنے اس کام کی. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ اسرائیل امت مسلمہ کے دل میں کھوپا گیا خنجر ہے، یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا. اب یعنی میں اس کو 7 غلطی نہیں کہتا، میں اس کو بڑی پلاننگ کے ساتھ، اگر مجھے اجازت دیں میں اس کو کہوں کہ یہ پوری ایک پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا. اچھا، اس کی ہسٹری تھوڑی سی چوہدری صاحب اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ آپ صرف 14 اگست کو نہ جائیں، 14 اگست سے پہلے آ جائیں، جتنے اشتہار آ رہے تھے اس میں آہستہ آہستہ حضرت قائد اعظم کی تصویر غائب ہونا، حضرت علامہ اقبال کی تصویر غائب ہونا، ہم دیکھتے رہے ہیں بل بورڈز کے اوپر دیکھا نا. یعنی اس کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ 14 اگست کے حوالے سے، میں نے اس لیے پڑھا کہ اگلا جو پلان ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. ابراہیم اکارڈ جو جس کے لیے ٹرمپ بڑے پر تول رہا ہے اور اس کے لیے دیکھیں وہ کہاں کہاں بھاگتا پھر رہا ہے. یعنی اسے اب لوگ نہیں اس بات کو سمجھ رہے، وہ پیوٹن سے جا کے ہاتھ ملایا اس نے. وہ کیوں ملایا ہے ابھی تو اصل کہانی سامنے نہیں آئی ہے. اس کے پیچھے اصل کہانی یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے. ابھی تو میں کہانیاں کچھ اور میرے پاس بھی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا، لیکن پہلے میں بتا دوں اس میں ہمیں حکومت میں کوئی اعتبار نہیں ہے. اس معاملے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دینا چاہیے جس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. اور میں یعنی ایک سے نہیں، اور بار بار کہہ رہے ہیں، ہم اشتہاروں پہ بار بار سوشل میڈیا پہ یہ بات آ رہی ہے، پھر آپ غلطی دہرائیں. بالکل صحیح بات. اچھا، اس کے بعد اگلے دن پھر غلطی دہرائیں آپ، صرف 14 اگست کو نہیں، اس کے اگلے دن جو اشتہار چھپے ہیں اس میں بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اور کمال کی بات ہے، وہ آتے اعظم وزیر تاڑ ہنستے مسکراتے کہ جناب ہمیں بھی دل آزاری ہوئی ہے، اور سینٹ کے اندر یعنی خاموش بیٹھے ہوئے تھے. حکومت کی جو ایجنسیاں کام کرتی پھر وہ نالائق ہیں یہاں بیٹھ کر. یعنی یہ ایسے نہیں ہے، وہ اساس حضرت قائد اعظم وہ توڑنا چاہتے ہیں ساری بات کو. اور میں اسی ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ اس کی ایک جوڈیشل کمیشن باقاعدہ جو ہے نا، وہ بہت عام بات ہے. یہ عام آدمی کو نہیں یہ بات سمجھ آ رہی. یہ حکومت نے غلطی کی، حکومت ہی انکوائری کرے تو اس پہ کون اعتبار؟ نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا اس بات کو. لہٰذا ایک جوڈیشل انکوائری ہو. یس آف کورس تبھی یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوگا، ورنہ یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہونا ہے. اور جوڈیشل انکوائری میں بھی ایسے ججز ہوں جن کے اوپر قوم کو اعتماد ہے. بالکل آف کورس ایسے نہیں ہے. یہ میں نے تصویر کا ایک رخ بتایا اور وہ آگے آؤ چلاؤ کر دیا. پھر دوسرا جو ہے پاکستان کی اساس کو کیسے متاثر کیا جا رہا ہے. آئین کے آرٹیکل 259 کے تحت گیلنٹری ایوارڈ، یعنی پاکستان فوج کو جنہوں نے بیان المرصوص میں کام کیا، وہ تو ان کا حق ہے، وہ تو بنتا ہے. یہ سول کا یعنی پوری کابینہ کا، پھر نالائق لوگوں کا، عمر فاروق کا، یعنی ان لوگوں کو سب کو، یعنی اس کو اپنے کڑیوں سے کڑیاں ملانی ہیں کہ پاکستان میں میرٹ کا نظام، یعنی اس لیے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جتنے اوارڈ ملے ہیں ان میں میجورٹی جو ہے وہ میرٹ سے ہٹ کے. تو مرضی آپ کہہ رہے ہیں اس بات. یہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک اتفاقی رائے ہے میڈیا کے اندر کہ جو ایوارڈز دیے گئے ہیں یہ نوازا گیا ہے.
मेरिट पे नहीं दिया। आर्टिकल 259 बड़ा क्लियर है इस बारे में, मैं इस मामले को टेकअप कर रहा हूँ। जी। अच्छा, इसी में एक बात और ज़हन में रखना है आपने, जो बहुत जरूरी है समझने के लिए। इन साढ़े तीन सालों के अंदर जो मेरिट की तबाही और बर्बादी हुई है, मुझे बताएं कहाँ रह गया मेरिट? पुलिस में रह गया, एफआई में रह गया, एंटी करप्शन में रह गया, अदलिया में रह गया। अदलिया में तो खत्म हो गया ना, छोड़ दे। 26वीं आने अदलिया ने खुद पांव पे कुल्हाड़े मारे। और अच्छा, और कमाल की बात है, जिक्र तो करना चाहिए, अवार्ड दिए 3 लोगों को, तो मेन जो इस सारे सिस्टम को जोड़ने वाले हैं, उनको तो अवार्ड दिए ही नहीं। कौन कौन से लोग हैं? काजी फाइज जस्टिस काजी नंबर 1, हाँ जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जी, बिल्कुल, और तीसरा जनरल कमर जावेद बाजवा। बिल्कुल सही बात। और जिसके बारे में ख्वाजा आसफ खुद कह रहे हैं कि जनरल अमजद अजीज जो उसका सुसर है, उसने गारंटी और शोर्टी दिया दिला है। और हम बड़ा बातें करते रहे, हम सुनते रहे जनरल बाजवा, इमरान खान, वो सारी कहानी तो वो बता गया। बिल्कुल सही। तो जनरल बाजवा कहां से आ गए इमरान खान आने वाला? फिर जनरल फैज अमीन जो बड़ा हीरो बताया जा रहा है कि जनाब इमरान खान के साथ पता नहीं, वो कल पता यानी उस पर खुद ही बता दिया सारा कुछ सामने रखते हुए। तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये चौथा अवार्ड फिर ख्वाजा आसफ को नहीं देना चाहिए, जो एक छुपी हुई हकीकत को सामने ले आए, खुद इतराफ़े जुर्म कर लिया। मिला वैसे अवार्ड मिला उसको ख्वाजा आसफ। अच्छा, ख्वाजा आसफ को अवार्ड मिला नहीं, इस कारनामे इसको एक डबल अवार्ड मिलना चाहिए था। फिर आप देखें यहाँ फिर क्या किया आपने? नजरबंदी के ऑर्डर 15,144 का निफाज, इलेक्शन सिंबल लेना, इलेक्शन की तबाही और बर्बादी हम किसी और वक्त बात करेंगे। आज जरा समझना है आपने कि आज हम ये क्या, इस पे किसी और दिन बात करूंगा। बेहतर है। आपने देखे यहाँ फ्रंटियर कांस्टेबल तोड़ के, यानी आपने एक इस मुल्क को एक स्टेट, फुल स्टेट बनाने के लिए वहां शुरू कर दी। पंजाब के अंदर वो पीरू या पैरा पाकिस्तान है एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी सीसीडी बना दिया, एएनएफ सूबाई सतह पर। हाँ जी। यानी वो क्या किया आज तक? कारकर्दगी क्या है सारी सामने? अगर आप इन सारी चीजों को समझ रहे हैं तो मेरिट की तबाही और बर्बादी, आप इन सारी चीजों को समझ करके अगर आप समझें, सोचें कि ये पूरा जो है एक प्लान है कि पाकिस्तान के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, मेरिट खत्म हो जाए, बदमाशियां सामने आ जाए और यहां से लोग, यानी जो मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं, वो बददिल हो जाए। वो क्या हो जाए? बददिल हो जाए, हिम्मत छोड़ दे। तो ये है असल कहानी। तो अगर वतन से मोहब्बत में ही कमी आ जाती है अवाम के, कि हमारे कोई हकूक नहीं है, हमारी इज्जत माल आबरू की हिफाजत नहीं है, हमारी चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो क्या सिर्फ कानून नाफिज करने वाले अदारे किसी मुल्क की सलामती की जमानत बन सकते हैं अगर अवाम साथ ना खड़े हो? देखिए, ये बड़ा एक बारीक सा सवाल उठाया है। हम इस पर किसी वक्त और बड़ी लंबी चौड़ी बहस करेंगे, लेकिन एक बात बड़ी चौधरी साहब आपने जो बात छेड़ी है, बड़ी बारीक बात है। यानी ये देखिए, एक बात तो हकीकत है, यहाँ मुल्क की असास के साथ सियासी जमातों को जुड़ा होना जरूरी है। अवाम के करीब रहते हुए तमाम इदारों को जुड़े हुए साथ रहना चाहिए। इसी तरह कोई भी इदारा है, चाहे वो इंटेलिजेंस का इदारा है, यानी सिर्फ हुकूमत और ये ना एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे ना हो, अवाम, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, सारे रियासती इदारे एक पेज पर, वो एक पेज पे होना तब है। नहीं वैसे एक पेज पे आ गए हैं, सारे आ गए हैं। कौन नहीं है? तो अवाम नहीं है। उसको एक पेज पे जब तक नहीं लाएंगे, रियासत की सलामती की जमानत जो है, आपके ख्याल में वो मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। ज़हन में रख लिया, ये आपको यही समझना है सर। ये अलविया नहीं है, ये तो लम्हा फिक्रिया है, सोच की बात है कि इन सियासी जमातों ने जो नजरिया पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनी, आज देखिए आते ही उन्होंने हजरत काजी आज़म की तस्वीर के साथ कत्ल कर दिया, दहशतगर्दी कर दी उन्होंने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लेफ्ट की एक जमात थी, कहाँ गई लेफ्ट की जमात आज? जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मथुरा बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया कहाँ गया? मौलाना फजलुर रहमान जो मजहबी और बाकी बातों पे करते थे, कहाँ गया आज वो MQM बताया जाता था कि जनाब एक लसानी जमात है और सारी बातों को, वो कहाँ गए सारे? यानी वो बताया था कोई बेवतन कौम है, ये है वो है, वो ठीक है, उनके अपने मामला सारा उठा के ANP कहाँ बैक खड़ी है यहाँ गौर करें। अगर कोई साथ है नहीं है तो वो अवाम है, और अवाम जुड़ा हुआ है इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कि लोकल सर्वे को भी सामने रख के अगर आप देखें तो क्या पोजीशन है सर? ये 14 अगस्त को एक वीडियो नज़र से गुजरी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक शख्सियत गुजरी है सरगोदा से, काजी मुरीद अहमद। वो MLA थे, तहरीक पाकिस्तान के जानसार सिपाही थे,
اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے معتمد ساتھی تھے. جب مادر ملت صدارتی الیکشن کے سلسلے میں سرگودا میں جلسہ کیا تو قاضی مرید احمد جو MLA تھے وہ ان کے یعنی کہ نا وہ میزبان تھے. ان کے گھر میں ہی ان کی رہائش یہ نا انہوں نے اختیار کی, وہیں پہ جلسے پہ خطاب کیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ جب میں نے ویڈیو میں بتا رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ وائرل ہے وہ ویڈیو, رو رہی ہیں وہ, کہہ رہی ہیں کہ میں یہ نہ دیکھا اشتہاروں میں کہ یہ نا بابا قوم میرے بابا کی تصویر نہیں ہے, قائد علامہ اقبال کی تصویر نہیں ہے. تو کہتی میں سارے یہ نا نتائج سے بے پرواہ ہو کر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویر کو لیا, اپنی گاڑی میں بیٹھی, DHA میں وہ رہتی ہیں. تو وہ یہ نا وہ ادھر آئیں لبرٹی چوک کی طرف, انہیں راستے میں روک لیا گیا اور کہا گیا کہ یہ آپ یہ تصویریں اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تصویریں بابا قوم قائد اعظم اور علامہ اقبال کی ہیں, ان کو سلیوٹ کرو, ان کے صدقے میں ہمیں آزادی ملی ہے. کہتے نہیں یہ آپ نے ہاتھ میں نا جو بینڈ پہنا ہوا نا یہ PTI کے کلر کا ہے, پاکستان تحریک انصاف. اچھا چوہدری صاحب دیکھیں ایک بات بڑی بات, یہ یعنی اب قائد اعظم کی تصویر لے کے باہر نکلنا بھی جرم بنا دیا گیا ہے. صاحب دیکھیں ذرا اس بات کو سمجھنا ہے, یہی بات ہے. اور میں آج کسی وقت ہم کسی پروگرام میں یہ اس کی صاحبزادی کا نام سیدہ قاضی ہے. ہاں میں جانتا ہوں انہیں, میں جانتا ہوں. ایک بات میں یاد کراؤں آپ کو, دیکھیں اس وقت جو ہے نا ابھی آج کل ایک آپ آج ہی بڑا کالم چل رہا ہے سہیل بڑائچ صاحب کا, جناب فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کے ساتھ. پاکستان میں کسی کو صحافی سے نہیں ملے وہ, یا سہیل بڑائچ لکھتے ہیں جی, کسی اینکر سے نہیں ملے جی, اور باہر جا کر برسلز میں ملاقات ان کی ہوئی. یعنی میں ان کی محب وطنی بھی یا باقی بھی سوال نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن جب تک وہ عوام کے نبض کو نہیں سمجھیں گے نا, اور وہ نبض کیسے سمجھنی ہے, چند لوگوں نے جا کے اگر ملنے والے کم لوگ ہوں گے, آس پاس کے کم لوگ ہوں گے, وہ وہاں تک اتنی سی بات جا رہی ہے نا, کتابوں میں چلی جانی ہے, لکھی ہوئی چلی جانی ہے. اور جب تک آپ ساتھ نہیں بیٹھیں گے نا, عوام کے معاملات کو دیکھیں گے نہیں, آپ کو سمجھ نہیں آنی چیزوں کی. یہ میرا نقطہ نظر ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اس حوالے سے, میں آج بھی سمجھتا ہوں. ہمارا چینل اوپن ہے, اگر یہ نا حکومت ISPR اپنا موقف دینا چاہے تو وہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ ان کا موقف شائع کریں گے. آپ نے جو سوال اٹھایا وہ فقط یہ ہے کہ اگر دیگر لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے یہ نا ملک کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے چیمبرز ایسوسی ایشن, فیڈریشن آف آل پاکستان چیمبرز آف کامرس ایسوسی ایشن کے ساتھ ملاقات کی یہ نا فیلڈ مارشل صاحب نے, اور 3.5 گھنٹے یہ نا طویل یعنی کہ نا وہ ملاقات چلی. تو اسی طرح اگر ملک کے اہل دانش کے ساتھ, اہل قانون کے ساتھ, سب حلقوں سے یعنی پسندیدہ حلقوں میں اس میں پک اینڈ چوز نہ ہو, جن کی ایک برتھ ہے, اگر فیلڈ مارشل صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بھی ایک فیڈ بیک لے لیں تو ان کو 20 وسیع تر تناظر میں ملک و قوم کے معاملات کو جانچنے کا موقع مل جائے گا. یعنی صرف ایک قانونی معاملات پہ اعظم نظیر تارڑ یا اٹارنی جنرل بریفنگ دے, وہاں آپ جیسے, وہاں پہ اعتزاز حسن جیسے, وہاں پہ یہ نہ چند اور نامور اہل قانون جو ہے منیر ملک جیسے, صلاح الدین جیسے, اور یہ معیز جعفری جیسے, یعنی ابو ذر نیازی جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوں, آپ بیچ میں بیٹھے ہوں, تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو قانونی سمت جاری ہے یہ قائد اعظم کے بیئر کے خلاف ہے. دیکھیں چوہدری صاحب یہی بات ہے نا, یہاں پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ نا سیاستدان عوام سے ویسے کٹ گیا, ٹھیک ہے نا. اب عوام کو یہی نظر آ رہا ہے, عمران خان سے زیادتی ہو رہی ہے, عوام تو بڑا واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر آج پیچھے ہٹ جائے تو عمران خان کو روک نہیں سکتا ہے. اب وہ جو ایک ڈسکنیکٹ ہے نا, یعنی سیاسی جماعتوں کا عوام سے ڈسکنیکٹ ہو گیا, وہ تو عوام کی بات, عوام ان پہ یقین ہی نہیں کرتی. اور یہ والا جو ایلیمنٹ ہے نا, یہ والا ایلیمنٹ اگر قریب آ جائیں اور فیلڈ مارشل صاحب اگر ان چیزوں کو سمجھیں, ہمیں انداز یعنی یہ بیان المرصوص والا جو جنگ ہے یہ چھوٹی جنگ نہیں تھی, یہ جیتی ہے, کریڈٹ جاتا ہے سارا انہیں کو, اور یہ ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. ہمیں بالکل ہم یہ کہیں کہ نہیں, نہ اس پہ قومی اتفاق رائے ہے کہ یہ بڑا واضح طور پر. لیکن ایک جو بات ہے نا, یعنی سہیل بڑائچ کے کالم کے بعد میں سمجھ پایا ہوں, اور سارا کالم میں نے پڑھا ہے, سہیل بڑائچ صاحب اپنا نقطہ نظر ہے, ان کا طریقہ کار اپنا ہی ہے, ان کی جو اگر باتوں پہ یقین کرنا وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہوئے تھے, وہ کسی طرح سے ریلیونٹ ہونا چاہتے. بالکل صحیح کہا وہ نا کہ ہمارے میرے دوست ہیں بڑے اچھے, ریلیونٹ ہونا چاہتے تھے. اور وہ اب دیکھیں نا, وہ یہاں یعنی وہ بھی یہاں نہیں ملاقات پاکستان میں ہے نا, آپ جا کے برسلز کیوں مل رہے ہیں یار, ایک سوال ہے میرا. بالکل صحیح بات,
بالکل صحیح. آپ یہی ملے نا پاکستان کے اندر ملے, سب کے سامنے ملے, کھلے عام ملے. آپ برسل میں جا کے اکیلے ملے تو باقی اینکرز کیوں نہیں ملے؟ یعنی پس پردہ نام ہی ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ جو پردے کے پیچھے ہو رہا ہے وہ کہانی, اصل کہانی سامنے آئے نا. وہ ذکر کرتے ہیں کہ محسن نقوی کو بڑی دفعہ کہا, سب کو لوگوں کو کہا, انہوں نے بڑا ذکر. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حکومت میں کوئی اور آدمی نہیں ہے. کون ہے؟ صرف محسن نقوی. ذکر کر رہے ہیں اپنے کالم کے اندر لکھ رہے ہیں اور آج جگہ ذکر کر رہے ہیں کہ صرف ایک ہی بندہ ہے جو سارے نظام میں. تو یہ بڑا امپریشن بھی بہتر نہیں ہے, اور وہ بھی براہ راست ووٹوں سے منتخب نہیں ہے, سینٹ کے ذریعے آیا. اب یہی اگر عوامی بات ہوتی تو مسائل حل ہو جاتے, ساری چیزوں کو ہم آگے لے کے چل جاتے. ہم میرا خیال ہے ہمیں ذرا پروگرام زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ تاکہ اور ناظرین یہ پہلا پروگرام ہمارا ہے اور آپ ذرا اس کو سمجھیے گا, دیکھیے گا, غلطیاں, کوتاہیاں, سجیشنز کچھ بھی آپ اس سارے حوالے سے بیٹھ کر دا کر دے کر بتائیے گا ضرور, تاکہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں. جی میں محمد اظہر صدیق صاحب کی بات کو اگر کنکلوڈ کروں تو اس تاریخی واقعے کے ساتھ کنکلوڈ کروں گا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جو موت ہوئی تھی وہ آئرش ریپبلکن آرمی کے بم دھماکے میں ہوئی تھی, اور اس یہ نہ مرنے سے پہلے اس نے جو زندگی کا آخری انٹرویو دیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے, اس سے پوچھا گیا ایک سوال کہ کیا آپ کو زندگی میں کوئی پچھتاوا ہے؟ اس نے کہا نہیں, میری زندگی کامیابیوں سے بھرپور ہے, لیکن صرف ایک پچھتاوا ہے, میں پارٹیشن آف انڈیا نہیں چاہتا تھا, لیکن اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ محمد علی جناح تھا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کی موت میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے تو میں میرے لیے 3, 4, 5 سال تک پارٹیشن آف انڈیا کو آگے لے جانا ڈیلے کرنا کوئی میرے لیے مشکل کام نہیں تھا. لیکن اس پارسی ڈاکٹر نے غداری کی, اس بات کو چھپائے رکھا, جس کو معلوم تھا کہ قائد اعظم کو یہ بیماری ہے اور وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے. میری نظر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بقول کہ وہ غدار تھا ہندوستان کا, وہ پارسی ڈاکٹر. حالانکہ اس نے اپنے پروفیشن کے تقدس کے پیش نظر مریض کی سکریسی کو بے نقاب نہیں کیا. وہ ہیرو ہے, میڈیکل کمیونٹی میں وہ ہیرو ہے. یعنی اس کے کہنے کی مراد یہ تھی کہ اگر یہ پتا ہوتا کہ قائد اعظم زندہ نہیں رہیں گے زیادہ عرصے تو پاکستان میں بننے نہ دیتا. اب سوچنے کا سوال یہ ہے اظہر صدیق صاحب, محمد اظہر صدیق صاحب, آپ کے لیے اور پوری قوم کے لیے اور باب فکر و دانش کے لیے, کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی یعنی کہ مان رہا ہے کہ قائد اعظم نہ ہوتے, محمد علی جناح نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا. اور ہماری حکومت, ہماری وفاق کی حکومت, وفاقی وزارت اطلاعات اشتہار شائع کر رہی ہے اس شخصیت کو نگیٹ کر کے, اس میں سے مائنس کر کے, اس میں سے غائب کر کے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ جن کے بغیر پاکستان کا وجود ہی ممکن نہیں ہے, اگر ان کو غائب کر دیں تو پاکستان دنیا کے صفحے پر قائم ہی نہیں رہ سکتا. یہ سوال ہم چھوڑے جا رہے ہیں. آج کے پس پردہ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا, آپ لوگوں کی رہنمائی کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ پس پردہ کے پلیٹ فارم پر ہم محمد اظہر صدیق صاحب کے دانش افروز خیالات سے استفادہ کرتے رہیں گے. اجازت چاہتے ہیں اکرم رائی اور محمد اظہر صدیق صاحب. بہت شکریہ.